استاد محترم وجہ فرمایا آپ نے، لیکن اقبال بھی یاد آتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ایک تعمیر کا حوالہ ہے، ہمیشہ امید جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، ہم نے نہیں چھوڑی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے دو گلاس اگر آمنے سامنے رکھے ہوں یا ایک گلاس سامنے رکھا ہو تو دو مختلف نظریے کے لوگ بات کرتے ہیں۔ ایک کا گمان ہوتا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت ہے جنہوں نے جب سے اپنا منصب سنبھالا ہے تو ہمیں یہ امید دلائی ہے کہ کچھ جو بیت گیا اس کو بھول کے تعمیر کی طرف جائیں گے اور ایک نئے سرے سے آغاز کریں گے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، کئی چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ تو کسی دوسرے نے خیال ظاہر کیا کہ ہمیں یقین ہے ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ ایک نے خیال ظاہر کیا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ تو دوسرے نے کہا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ تو آپ کے اور میرے درمیان سندھ کی صوفیوں کی سرزمین میں ایک ایسا ہی درویش صفت گورنر آیا ہے جو ہمیں تعمیر کی طرف لے کے گیا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جب لوگوں بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے، رات تاریک ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے۔ اور میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کے اور آپ کے ہر دل عزیز عوامی گورنر کے درمیان ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دوں گا کہ مکان چھوٹے تھے ان سارے رہنماؤں کے جنہوں نے بدلے ہیں رخ سر پھری ہواؤں کے، اور عظیم وہ نہیں جس کا محل کھڑا ہے یہاں، وہ جس کے کام بڑے ہیں وہی بڑا ہے یہاں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں عوامی گورنر محترم کامران خان ٹسوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مختار عاقل صاحب اور صابر علی صاحب، یہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور جو تعریف میری کی گئی میرے آنے سے پہلے تو آپ یقین جانیے میں اس قابل نہیں، آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ آج کیونکہ اس تقریب کا انعقاد ہمارے صابر علی بھائی اور مختار عاقل بھائی نے کیا ہے، تو اس شعر کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ قلم سے آگ بجھاؤ کے، قلم سے آگ بجھاؤ کے جل رہا ہے چمن، خاموش بیٹھے ہو کیسے ادیب لگتے ہو۔ صحافت کا لفظ بہت سارے معنوں میں اگر دیکھا جائے تو سامعین، ناظرین، قارئین اور لوگوں تک آواز پہنچانے والا، لوگوں کو شعور دینے والا۔ اگر قلم چلتا رہے تو تقدیریں بدل سکتی ہیں، اور خاموش ہو جائے تو پھر آپ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا۔ پورا دن ایک ہی بات کرتے کرتے میں بھی سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگ تھک گئے ہوں گے سن کے، یا میں تھک گیا ہوں بولتے بولتے۔ 75 سالوں سے تقریریں کی جا رہی ہیں اور سننے والے بھی نہیں تھکے اور بولنے والے بھی نہیں تھکے۔ اگر کوئی تھک گیا تو یہ پاکستان تھک گیا۔ ہم سبھی کچھ نہ کچھ بن گئے اور اپنے اپنے شعبوں میں امیر ترین بن گئے، لیکن پاکستان کو غریب چھوڑ دیا۔ اور اب جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری ہر گھر کی دہلیز پہ کھڑی ہے۔ بلکہ آج میں ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا، اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر سیف الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے، بات تو آپ نے ٹھیک کی، کہ میں نے کہا جب سے یہ منصب سنبھالا ہے 6 مہینے میں 1200 سے اوپر مجھے شیلڈز مل چکی ہیں،
اور 6,500 یا 6,000 کے قریب میں لوگوں کو ایوارڈ دے چکا ہوں. تو اگر اتنا ہی سارا اچھا چل رہا ہے تو پھر پاکستان معیشت کے اعتبار سے زیرو کیوں ہو گیا؟ جس تقریب میں جائیں 15, 20, 50 ایوارڈ. اگر اتنا ہی سب اچھا کر رہے ہیں جن کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اور آنے والا گورنر اتنا ہی اچھا ہے کہ اس کو 1200 شیلڈ مل گئی، تو ذرا پاکستان نے کیا کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کو ایوارڈ دے رہے تھے، بولے زبردست پاکستان ترقی کر رہا ہے. سالا IMF پیسے نہیں دے رہا، ہم ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے اسی لیے نہیں دے رہا. کہتا ہے یہ ملک میں تو ہر روز 20 تقریبیں ہوتی ہیں، ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. تو پھر کیوں نہیں ہم پاکستان کو قرضہ دیں؟ بھائی یہ بڑے مالدار لوگ ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 75 سالوں میں، اچھا صابر بھائی کا چہرہ دیکھ کے میں یہ کہہ دوں کہ یہ والے ایوارڈ مائنس کر دیں. یہ والے حقداروں کو دیے جا رہے ہیں. لیکن ویسے ہی سوچنے کی بات ہے. میں نے یہ سوچے سمجھے اس پہ نہیں کہ ایک تقریب آج تھی جس میں 50 سے زیادہ ایوارڈ دلوائے. تو میں نے کہا یار بچا کون ہے یہ بتا دیں. ہاں میں نے CO کلب، میں نے کہا جی سب کو یہ ایوارڈ مل رہے. تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ہر شعبے میں بہت بہترین ہیں اور سبھی کچھ نہ کچھ بن گئے، تو پاکستان کچھ کیوں نہیں بنا؟ اسے غریب کیوں کر دیا؟ اور ہمارے مختار عاقل بھائی نے ابھی بات کی کہ سمت کی، آپ نے بات کی، ڈائریکشن کی بات کی. تو یہ بات صحیح ہے. اور کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم. یہ اس پاکستان کی 75 سالوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک عمر سے، کیونکہ 75 سال ایک عمر ہے گزر گئی، جو 75 سال میں جہاں پہنچ گیا تو یہ اس 75 سال والے کے لیے شعر ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں ہم. مسئلے جلا لیں اور اگر عزم کر لیں ان کو سمت تو سب کچھ ہو جائے گا. انہوں نے اپنی اپنی سمتیں بہترین کر لی. کسی کی سمت لندن پہنچ گئی، UK پہ، کہیں کوئی دبئی پہنچ گیا. تو اپنی سمت کا پتا تھا انہیں، جہاں انہیں پہنچنا تھا وہ سب پہنچ چکے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے سے جو رہ گئے وہ پاکستان میں ہیں. پھر کسی نے کہا کہ نیا پاکستان بنا کے آپ کو بھی اس میں لے جائیں گے، اور پھر انہوں نے آتے ہی 1 کروڑ گھر بنا کے فوراً دے دیے، اور 50 لاکھ نوکریاں ماشاءاللہ ہمارے حنیف گوہر بھائی کے حصے میں آئی تھی جو انہوں نے ہمیں نہیں دی، کیونکہ یہ بڑا پرموٹ کر رہے تھے 50 لاکھ گھروں کو اور نوکریوں کو. ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے. لیکن ایک دن انہوں نے مجھے کان میں کہا بھائی مجھے بھی کچھ نہیں ملا. معصوم قوم ہے، بڑے جذباتی لوگ ہیں. پھر ابھی الیکشن آئے گا اور کچھ فنکار آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ایک بار اور آزما لو، اس بار نہیں چھوڑیں گے آپ کو. تو پھر آپ دے دیں گے ووٹ، پھر کوئی 5 سال کے لیے آ جائے گا اور پھر ہمارے جذبات سے کھیلے گا. تو سبھی کو سب کچھ پتا ہے کہ 75 سالوں میں ہم کہاں پہنچ گئے. غریب غریب سے غریب تر ہو گیا اور امیر امیر سے امیر تر ہو گیا. جو بیچ میں ایک مڈل کلاس تھی وہ ختم ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے تھے ہمارے صابر علی بھائی کہ بہت سارے لوگ آئے نہیں، ادھر ودھر چلے گئے ہوں گے. بہت سارے اس لیے نہیں آئے صابر بھائی کہ پیٹرول 300 روپے ہو گیا، اور بہت سارے اس لیے نہیں آئے کہ صبح پھر کام کی طرف جانا ہے. تو اب لوگ کم ہوتے جائیں گے کیونکہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، گمگیر ہیں، ان کا حل ہے نہیں، نظر آ نہیں رہا. ایسے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے میں ہم سب مل جل کے ہی کچھ ایسا کریں کہ ہمارے یہ جو لوگ یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں اگر یہ چاہیں تو تقدیر بدل سکتے ہیں. ہمارے فلک ناز والے بیٹھے ہیں بھائی جو ہے، ان جیسے لوگوں کو آگے آنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے لیے تو بہت کچھ کر چکے اور اللہ کا کرم ہے سب پہ، لیکن ان لوگوں کا خیال اب جو رمضان آ رہا ہے یا پورا سال ہے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ جس کا 25,000 روپے مہینہ تھا اب وہ 12,500 رہ گیا ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہی ڈبل ہوئی اور پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا. تو اب 12,500 اور 15,000 میں کوئی گھر کیسے چلائے گا؟
تو یہ سوچنا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، اگر وہ سوچیں گے تو شاید ہم پھر اس بھنور سے نکل جائیں، ورنہ جو کام ریاست کو کرنا تھا، جس کے لیے ریاستیں ہوتی ہیں، کیونکہ ریاستوں کا کام ہی فلاحی ادارے بنانا ہوتا ہے، آپ کے روزگار کے مواقع، آپ کے شہر کے اندر اگر تعلیم کا نظام اچھا کرنا ہو، ہیلتھ کا کرنا ہو، تو وہ ریاست کرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں سیلانی اور جے ڈی سی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ این جی اوز شاید اتنا کام کر رہی ہیں اس لیے ریاست نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو میں پھر بشیر بھائی سے کہوں گا کہ تھوڑے دن آپ رک جائیں، شاید کہیں ہم شروع ہوں۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس وقت جو معاشی اور معاشرتی بحران ہے وہ اب بہت سر سے اوپر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری جو صحافی بھائی ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لیاز شاکر صاحب اور مختار عاقل صاحب، یہ دو وہ نام ہیں جنہوں نے صحافت میں ایک پیمانے تک اس کو لے کر گئے، 0 سے شروع کیا اور 100 تک کا سفر بڑی عزت اور احترام سے طے کیا، اور ہمارے صابر بھائی بھی اس میں پیچھے نہیں رہے۔ لیکن پھر میرا ایک سوال ہے کہ سب کچھ اچھا ہے اور سب کچھ اچھا بتایا جاتا ہے، ہر جگہ تعریفیں کی جاتی ہیں، تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، لیکن نیچے کچھ ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ یہ شہر جسے ہم معیشت کا شہر کہتے ہیں، پاکستان کا دل کہتے ہیں، یہ ٹوٹا پھوٹا ہے۔ جس طرح روڈ راستے ٹوٹے ہیں، لوگوں کے دل بھی ایسے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور لوگ مختلف مافیاز کا شکار ہو گئے ہیں، بہت سسٹم کا شکار ہو گئے ہیں، اور سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہاں اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو آواز صرف دبائی نہیں جاتی بلکہ ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم پر پڑتی ہے، ہم اپنا کام نکال کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اگر ہم اڑ جائیں، ہم ضد کر لیں، تو کوئی ایسی طاقت نہیں سوائے خدا کے جو ہمیں کسی کے سامنے جھکا سکے، کیونکہ ہم نے جھکنا سیکھ لیا ہے، ہم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تو پھر سامنے والوں کی بھی ہمت اور طاقت بڑھتی چلی گئی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ شہر اور اس شہر کے لوگ ہمارے قابو میں ہیں، ہمارے سسٹم میں ہیں۔ تو وہ سسٹم چل رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آپ سے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور غرا بھی رہے ہیں۔ تو کم از کم کھانے اور کمانے دیتے، لیکن غرانے کی اجازت کسی کو نہ دیں، کیونکہ آج آپ تو پھر اس سسٹم کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو آپ کے بچے اس ماحول میں پڑھ کر آئے ہیں وہ اس سسٹم کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکیں گے، اور پھر وہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دکھ ہوگا لوگوں کو، کیونکہ بے رحم لوگوں کا قبضہ ہے اس شہر میں۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے بھی ضد کر لی ہے کہ ہم لڑیں گے، اور کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی۔ تو انشاءاللہ اگر ہم سب مل جل کر یہ عہد کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ ہمیں کچھ بدلنا ہے، ہمیں توڑنا ہے اس سسٹمز کو، اس مافیا کو، اور اگر سب ایک ساتھ اس مٹھی کی طرح ایک ہوں اور عزم کر لیں، یقین کر لیں، تو آپ یقین جانیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، مختار بھائی، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے محمد علی بھائی راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، یہیں سے نکلے گا۔ تو اگر نیت کر لی ہو، ارادہ کر لیا ہو، تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا، ورنہ سب کچھ ایک مٹھی میں ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے۔
इस मुल्क की मईशत और माशरती मसाइल सर पर खड़े हैं। आज हमारा पड़ोसी मुल्क जिसे हम हिंदुस्तान भारत कहते हैं, वो हंस रहा होगा हम पे कि ये कैसी कौम है जो आपस में ही जंग कर रही है। आज आप 3 दिन से टीवी देख लें कि ऐसा लगता है कि जैसे जंग हो रही है और अभी खबर आएगी कि एक हार गया और एक जीत गया। किसी को कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है या पाकिस्तान के लोगों के काम नहीं हो रहे। सब अपनी ही जिद पे आके खड़े हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि आए बैठें, ये वक्त सियासत का नहीं, मुल्क बचाने का है। और मुल्क भी किसके लिए? उस आवाम के लिए जो बेयारो मददगार आज परेशान हाल है, उसकी भी किसी को परवाह नहीं है। बस कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है, कोई बन चुका है और कोई तीसरी और चौथी बारी के लिए इंतज़ार में खड़ा है। एक और इलेक्शन हो जाए। आज बात की हमारे एक प्रोग्राम में नईमुर रहमान साहब ने, उन्होंने कहा कि जी मर्दमशुमारी हो जाए तो फिर देखें क्या होगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा जो पहले गिने हुए उनके साथ क्या हुआ जो आगे वालों के साथ हो। देखे ना, अगर आधे भी गिने तो वो भी रो रहे हैं, अगर पूरे कर लोगे तो फिर क्या होगा, फिर और दुख होगा। अभी तो कहते हैं कराची के 1.5 करोड़ लोग रो रहे हैं, फिर कहेंगे 3 करोड़ रो रहे हैं। तो हम एक और इलेक्शन कर लें, वो भी हल नहीं है। इलेक्शन ना हल है और ना हल इसका निकल सकता है। तो क्या है ना, किसी ने फिर कोई और आएंगे बातें करने वाले और फिर आगे बढ़ जाएगा सफर। तो जितने दिन भी हैं वो कहते हैं ना कि ऐसे जिए कि सर उठा के औकाब की तरह कि भाई ठीक है कुछ नहीं है लेकिन हम ठीक ज़रूर कर देंगे। तो आजकल मैं शायरी इसलिए करता हूँ कि लोग कहते हैं यार ये फालतू की बातें सुनने से अच्छा है गवर्नर साहब के 4-5 शेर सुन के घर चले जाए। तो इस पर भी एक शेर सुना देता हूँ कि ना मुंह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अल्ताफ भाई आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सिस्टम गरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात कम ही चले, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि सारी जिंदगी जीते रहें और वो शेरों वाली जिंदगी ना हो। तो उस पर कहा है कि अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि मशले जला कर जिए। मशले जला लें और अगर अज़्म कर लें तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस कर लें, चलें अभी और भी जगहों जाना है। तो वो मैंने अब ये तकरीर तो बेचारा लिखता है 4-4 पेजेस की, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, शेर ज़रूर पढ़ लेता हूँ। तो चलें, ये कहते हैं 1-2 जगह और भी जाना है, वहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे शायरी सुनने का। चलें, अल्लाह ताला यही करे हमें तौफीक दे। देखिए मैं तो उलझ बैठा हूँ उस माफियात से और बड़े सरेआम कहता हूँ कि आपके यहाँ तो मैंने आबाद में कहा था कि अगर किसी के प्लॉट पे कब्जा हो तो मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और अब उसके बाद गवर्नर हाउस में एक सेल बन गया है, हमारे सैफ भाई उसको बाकायदा वो कर देंगे कि अगर किसी की इमलाक पे कब्जा हो या करप्शन में लोग पैसे मांग रहे हों तो प्लीज़ मुझे याद रखिएगा, काम के हल के लिए, हिस्से के लिए नहीं। मैंने कहा ब्रैकेट की बात बता दूं वरना कल कोई कहेगा कि जी गवर्नर साहब भी कह रहे थे, मुझे भी याद रखिए। तो इस आखिरी शेर के साथ जो उलझने की बात की तो आप भी उलझें। और देखिए मेरे जितने शेर हैं उसमें मकसद है, सिर्फ शायरी नहीं है, सोचने। तो जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती है, जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती है, ऐसी कमजर्फ हवाओं से उलझ बैठा हूं। ये कमजर्फ का लफ्ज आप समझ जाए मैंने क्यों इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल। तो ऐसी कमजर्फ हवाओं से उलझ बैठा हूं, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।